بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچانک استعمال ہونے والی ٹپس۔ کچی ادرک ہر کھانے کے اوپر سے ڈال لی جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپارے کے لیے مفید ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ چائے بنانے کے بعد جو پتی چھان کر بچ جاتی ہے، اگر اس کی گھر میں دھونی دی جائے تو مچھر اور مکھی نہیں آئیں گے۔ اس بگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہو تو کیلے کا استعمال بڑھا دیں۔ نیم کے پتے کو پیس کر اس کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو کدو کا جوس بنا کر پئیں، وزن کم ہونے لگے گا۔ جو شخص ہمیشہ بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ چنے کی دال کھانے سے بخار کبھی نزدیک نہیں آتا۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھائیں تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کریں، اس میں جنات کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں مکمل صاف کر دیں گے تو وہ آپ کے گھر سے قیمتی چیز لے جائیں گے۔ 50 گرام میتھی دانہ 12 گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھنے کے بعد چھان کر روزانہ 2 بار 30 دن تک پئیں، شوگر کا مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سالن کے اوپر تیل نہ آ رہا ہو تو سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمہ یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو اس میں ہم زیادہ تیل تو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم زیادہ تیل استعمال کریں گے بھی تو وہ کچا رہے گا اور صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تیل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر برف کا ایک کیوب چولہا بند کر کے سالن میں شامل کر دیا جائے تو چند سیکنڈ کے اندر تیل سالن کے اوپر آ جائے گا اور سالن خوبصورت لگے گا۔ اگر اچار کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنا ہو تو اس اچار میں انگور کے کچھ دانے ڈال دیں، اس سے اچار خوش ذائقہ اور تازگی برقرار رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک کر کھا لینے سے منہ پر کیل اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو تکلیف نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اگر حاملہ عورت 9 مہینے دودھ پر سورۃ مریم 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک کر پی لے۔ ہڈیوں کا بھربھراپن ختم کرنے کے لیے گوند اور چھہارے ہم وزن لے کر انہیں 1 گلاس دودھ میں ملا کر 24 گھنٹوں میں ایک بار پی لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہڈیوں کا بھربھراپن ختم ہو جائے گا۔ زیادہ گھی والی چیزوں کے استعمال سے گلے میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں، اس سے معدے کے اندر زخم بن جاتا ہے۔ شوگر یعنی ذیابیطس والے مریض اپنی ٹانگوں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار نیم کے پتوں کے پانی سے لازمی دھویا کریں، اس سے یہ مرض جاتا رہے گا۔ کلونجی اور میتھی دانہ ہم وزن پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور ہر کھانے میں ڈالنے سے کھانے میں بھرپور لذت آ جاتی ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت اس میں ایک چھوٹی ہری الائچی ڈال دی جائے تو دودھ خراب نہیں ہوتا اور خوش ذائقہ بھی رہتا ہے۔ بانجھ پن سے نجات کے لیے عورت کو چاہیے ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 41 مرتبہ یا باریو المصور پڑھے۔ کچھ عرصہ مستقل اس عمل کو کرے، اللہ کے فضل و کرم سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں کے دنوں میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہو تو اس بگول کو پانی میں بھگوئیں اور ذرا سا شکر ملا کر یہ پانی پئیں، پیاس کم لگے گی اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہانے سے جسم کے کسی بھی حصے میں خارش نہیں ہوتی۔
غیر ضروری بالوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو نہانے سے پہلے پھٹکڑی کا پانی غیر ضروری بالوں پر لگائیں، 5 منٹ بعد دھو لیں۔ شیشے کے داغ صاف نہیں ہو رہے ہوں تو آلو کا پانی لگا کر صاف کریں، داغ فوراً صاف ہو جائیں گے۔ واش روم میں باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جادو جنات کے اثرات کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ میری کون سی ریمیڈی اچھی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں۔ شکریہ۔